یہ کہا جاتا ہے نا کہ حنین کے موقع پر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دیتے رہے اللہ کے نبی، لیکن کسی نے بات نہیں سنی۔ میں خود یہ اس بات کا قائل ہوں، صحابہ اور اہل بیت کو ملانا نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا حق غصب نہیں کیا تھا تو پھر حضرت علی نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی؟ 6 مہینے تک تقریباً بیعت نہیں کی، بخاری کی حدیث میں آتا ہے۔ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے نا، وہ اس کے سب سے پہلے راوی صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اگر صحابہ کو بیچ میں سے نکال دو تو اسلام ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتا، رہتا ہی نہیں اسلام۔ اللہ کے نبی نے اپنا جانشین حضرت علی کو مقرر کیا تھا، تو ان کی خلافت ان سے جو ان کا حق تھا وہ بھی غصب کیا صدیق اکبر نے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتال کرنے بھی چلے گئے تھے، تو باغی سمجھ کے اگر قتال کرنے کے لیے گئے تو صلح کر کے کو پلٹایا۔ نہ وہ خلافت کے حریص تھے، نہ وہ دنیا کے طالب تھے، نہ ان کو دنیا کی کسی مفاد سے غرض تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا۔ معزز ناظرین کرام، البیان اسلامک ریسرچ سینٹر کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں دا کویسٹ فار دا ٹروتھ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر، مختلف پلیٹ فارم پر اور بعض خطبات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر طرح طرح کے اعتراضات، شبہات اور الزامات پیش کرتے ہیں۔ کبھی صحابہ کرام کی عدالت پر سوال اٹھایا جاتا ہے، کبھی ان کے باہمی اختلافات کو بنیاد بنا کر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کبھی بعض تاریخی روایات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر ان صحابہ کرام پر تبرہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، اور خود قرآن مجید میں رب العالمین نے کئی مقامات پر ان کی تعریف کی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے کئی مرتبہ ان کو جنت کی بشارت دی۔ آج کی اس نشست میں ہم جذبات یا تعصب کی بجائے قرآن و سنت کی روشنی میں ائمہ محدثین اور اہل سنت والجماعت کے متفقہ اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی روشنی میں ہم ان اعتراضات کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ جو اعتراضات ان پاک باز ہستیوں پر کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس تشریف فرما ہیں نہایت ہی معزز شخصیات فضیلت الشیخ مفتی عبد الرحمن عابد حفظہ اللہ تعالی، اور دوسرے مہمان ہمارے جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت رکھتے ہیں، انہوں نے لازمی طور پر ان کو سن رکھا ہوگا، انہیں دیکھ رکھا ہوگا۔ میری مراد فضیلت الشیخ سیف اللہ محمدی حفظہ اللہ تعالی محمدی لائبریری حیدرآباد والے ہیں۔ میں ان دونوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں اپنا نہایت قیمتی وقت عنایت کیا۔ موضوع کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کی جو اصطلاحی تعریف محدثین نے بیان کی ہے، اس میں فیصلہ کن بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ صحابہ کے مقدمے میں ذکر کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں صحابی کی جس صحیح ترین تعریف تک پہنچا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ شخص کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مسلمان پایا، آپ کی صحبت اختیار کی، اور اسی حالت کے اندر جو ہے اس کا انتقال ہوا، تو وہ شخص صحابی ہے۔ اس میں یہ کوئی بحث نہیں ہے کہ اس کی عمر کم تھی یا زیادہ تھی، وہ آپ کے ساتھ کوئی غزوات میں شریک ہوا یا نہیں ہوا، وہ آپ کے پاس رہا یا آپ کے ساتھ کچھ دن رہ کر کہیں دور چلا گیا، بس وہ آپ کی صحبت میں کچھ ساتوں، 1 دن 2 دن 5 دن جتنا بھی اللہ نے اسے توفیق دی وہ آیا، آپ کے ساتھ رہا، اور اس کے بعد وہ اسی حالت پر اس کی موت ہوئی، وہ شخص صحابی ہے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اہل سنت جون سے ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، ہم قرآن سے بات کرتے ہیں یا حدیث سے بات کرتے ہیں، تو قرآن نے تو یہ کہیں تعریف نہیں کی کہ کچھ دیر کے لیے بھی جو اللہ کے نبی کے جس نے صحبت اختیار کی ہو ان سے ملا ہو وہ صحابی ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو یعنی کہ اعتقادی مسائل ہوتے ہیں نا، اس کے اندر بعض مرتبہ قرآن اور حدیث کے جو اشارات ہوتے ہیں نا ان سے دلیل لی جاتی ہے، جس کی ایک بڑی آسان سی مثال ہے۔ امامیہ کے نزدیک جو ہے وہ آئمہ معصوم من الخطا ہیں، تو کیا قرآن سے اس کی کوئی صریح نص مل سکتی ہے کہ جی جو غیر نبی ہے اس میں بھی کوئی شخص معصوم من الخطا ہو سکتا ہے؟
ظاہر ہے وہ جو کچھ بھی استدلالات و استنباط کرتے ہیں وہ نصوص ہیں، کچھ اشارات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ افواہ ان کے ہاں پہ گردش کرتی ہے، ورنہ اس طرح تو پھر بہت ساری جو یعنی اعتقادی مسائل ہیں جو اصطلاحات پر مبنی ان کی تعریفیں ہیں تو پھر وہ تو سب باطل ہو جائیں گے۔ اصل میں نا یہ اصطلاحات ان کو کتاب و سنت کی نصوص سے ہی استنباط کیا گیا ہے۔ یہ جو استنباط ہے نا، یہ صحابی کی تعریف جو بتائی گئی ہے، یہ کتاب و سنت کی نصوص سے ہی مستنبط ہے۔ یہ کسی نے اپنے خیال سے یا اپنی عقل سے اس کا ایجاد نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صاحب، اصحاب کے لفظوں سے یاد کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاحب کہا ہے تو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ہے جس نے کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کی، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور کلمے پر ہی اس کی موت آ گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کلمہ پڑھ کر، لیکن وہ مرنے سے پہلے مرتد ہو گیا، اس کو وہ صحابی ہے ہی نہیں، وہ صاحب اس کو کہا ہی نہیں جاتا۔ قرآن مجید نے جو صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ صاحب کا لفظ قرآن مجید کے اندر صرف ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو شروع سے لے کر آخری دم تک ایمان کی حالت میں رہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی لمحے میں انہوں نے آپ سے ملاقات کر لی۔ اس طرح تو پھر جو بعض منافقین بھی مدینہ طیبہ میں رہا کرتے تھے تو ان کا تو پتہ نہیں ہے کہ منافق تھے کہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی تھی کہ یہ فلاں فلاں منافق ہے۔ جس طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے، تو اب ہم کیا تمام ان سے روایات بھی منقول ہو سکتی ہیں؟ ہمیں تو نہیں علم کہ کون منافق تھا کون منافق نہیں ہے، تو کیا ان کو بھی ہم صحابہ کی لسٹ کے اندر شامل کریں گے؟ دیکھیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی منافق ہوگا اس کی سب سے آسان بات یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا رایت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ لازمی آپ سے دور رہیں گے۔ آپ کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کرتا ہوا نظر آئے۔ وہ تو آپ کی رویت تک کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ روایت کیسے جو ہے کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو بات ساری یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہی وہ پاک باز جماعت تھی کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس الہامی دین کو سن کر محفوظ کر کے آگے جو ہے وہ امت تک پہنچایا ہے۔ اس میں کوئی ادنا سا بھی شک نہیں ہو سکتا کہ فلاں شخص منافق تھا۔ ہاں دیکھیں، ہمارے دین میں کوئی تنگ نظری تو نہیں ہے نا، ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ آپ اس کے اوپر بات کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر مدعی ہیں اس بات کے کہ منافقین بھی کوئی روایت کر سکتے ہیں تو ایک دلیل اس کی بیان کر دیں، بس ایک دلیل کہ فلاں جو ہے نا روایت وہ منافق نے بیان کی تھی جس کا منافق ہونا ثابت ہے۔ یہ بڑی آسان سی بات۔ اچھا، پھر ایک سوال اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت کا باعث نہیں ہے، کہتے ہیں اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ صحابی ہونا فضیلت کا باعث ہو۔ قرآن کے اندر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ متقی تم میں سے فضیلت کا والا ہے، صحابی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا وہ سارے کے سارے برابر ہیں، اس کے اندر کوئی ادنا، کوئی اعلیٰ، کوئی افضل نہیں ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ تو اس میں پہلی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بات ہے نا ان اکرمکم، یہ اکرمکم کہہ کر کس کو اللہ مخاطب کر رہا ہے؟ یہ بھی تو صحابہ ہیں، جی یہ بھی تو ہم آپ نہیں ہیں۔ جی، تو ان میں مزید صاحب فضیلت اللہ ان اکرمکم کہہ کے مزید صاحب فضیلت اتقاکم کو بتا رہا ہے۔ یہ بھی صحابہ ہیں، یعنی ان کے اندر بھی درجات ہیں۔ صحابہ میں درجات تو خود اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر ہی ان کے درجات جو ہے وہ جو یعنی بنیادی جو ان کے لیے آتا ہے نا، مہاجرین، انصار، سابقون الاولون، ٹھیک ہے نا، والذین اتبعہم بإحسان۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نا یہ ان کی نہیں بلکہ یہ تو ہماری دلیل ہے کہ دیکھو یہ بھی آیت ثابت کرتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عام امت کے اندر فضیلت ہے۔ پھر کنتم خیر امت کہہ کر جو اللہ نے مخاطب کیا وہ کس کو کیا ہے؟ وہ بھی صحابہ کرام ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں عام لوگوں کی جو اس دور میں بھی صحابی بنیں گے،
اللہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگرچہ تم ان لوگوں کی طرح ایمان لے کے آؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے. یعنی اب جو نئے صحابی بننے بھی جا رہے ہوں گے ان کے لیے بھی جو ایمان دلیل بنایا ہے وہ پچھلے صحابہ کا بنایا ہے. تو پتہ یہ لگا لا الہ الا اللہ کی فضیلت بھی جب ہوگی جب وہ لا الہ الا اللہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا وہ ان صحابہ نے پڑھ رکھا. اگر وہ لا الہ الا اللہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے تو آپ کے پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہوگی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ یہ بیان کرتے تھے آپ کی موجودگی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الناس ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اس بات کا اعلان کیا کرتے تھے. محمد ابن الحنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، انہوں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خود صحیح بخاری میں موجود ہے یہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر ہیں. اور پھر انہوں نے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ تو انہوں نے کہا پھر عمر ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ کہ یہ دو جواب لے کر محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر میں پھر کہوں گا پھر کون، تو یہ کسی اور کا نام لے دیں گے. تو پھر میں نے کہا پھر آپ ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. تو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی یہ مانتے تھے کہ صحابہ میں افضلیت اور جو ہے نا وہ ادنا لوگ موجود ہیں، کسی کو اللہ نے زیادہ فضیلت دی دوسرے پر، یہ تو سب کا. اور پھر سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں. یہ اہل سنت کا ہمیشہ سے متفقہ مسلمہ عقیدہ رہا ہے. پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر بدر والے ہیں، پھر بیت الرضوان والے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ بیت عقبہ اولیٰ والے ہیں. یہ تو عام بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ میں چلتی تھی. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ان کے آپس میں بھی فضیلت تھی، اور اہل سنت والجماعت کتاب و سنت کی نصوص سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء کے بعد اولاد آدم میں سب سے افضل اگر کوئی شخصیتیں کوئی ہستیاں ہیں دنیا میں آسمان کے نیچے رب کی زمین پر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، صحابہ ہیں، جن کا انتخاب خود رب العالمین نے اپنے نبی کے وزراء اور ساتھی ہونے کے لیے کیا ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں. یہ عدالت اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تعریف کی جائے گی اس عدالت کی؟ کیونکہ یہ بھی اعتراض پھر کیا جاتا ہے نا، اگر عادل تھے صحابہ تو انہوں نے پھر بعد میں اختلافات کیوں کیے؟ تربیت ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، انہوں نے تربیت کی، عدالت بھی ان کے اندر تھی، تو پھر بعد میں اختلافات کیوں پیدا ہو گئے ان کے اندر؟ تو عدالت کسے کہیں گی؟ اصل میں اس کو یہ اصل میں ہماری بات ہے، یہ اہل سنت کی بات کہتے ہیں، اور سن ترمذی کی ایک روایت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اصحابی، کہ اللہ کے ڈر سے میرے صحابہ کے معاملے میں یا احتیاط کرو، جس نے ان کو برا کہا اس نے مجھے برا کہنے کے لیے ان کو برا کہا ہے، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہنے کے لیے مجھے برا کہا ہے. اعوذ باللہ من ذلک. تو یہ اس حدیث کی وجہ سے جو نا یعنی کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے نا وہ عام یعنی ہمارے آپ کی طرح مجرمانہ غفلتوں کا شکار تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہاں گئی؟ یہ اصل میں یہ ہمارا سوال ہے، یہ ان کا نہیں ہے، یہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں. تو اس میں یہ چیز سمجھنے کی ہے جو عدالت صحابہ کا معاملہ ہے نا، وہ آپ دیکھیں ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی تھی کہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ، تو اللہ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے بطور عدالت قائم کیا نا اللہ نے. تو جب اہل سنت یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ عادل ہیں تو اس کی ایک تو جو تعریف ہے وہ یہ آئی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کسی ایک سے بھی دین کے معاملے میں جھوٹ ثابت نہیں ہے. انہوں نے اللہ کے قرآن کے معاملے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے معاملے میں کبھی مزاحن بھی کوئی ایسا کلمہ نہیں کہا کہ جو جھوٹ پر مبنی ہو. اور دوسری بات یہ
کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی طرح معصوم من الخطا تو نہیں تھے، پر محفوظ ضرور تھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا ہے ہر قسم کے کفر کے معاملات کو، فسق کے معاملات کو، اور عصیان کے معاملات کو، نافرمانی کے معاملات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان صفات اور ان کی جو شاخیں تھیں وہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے مکروہ کر دی ہیں، ناپسندیدہ کر دی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ عدالت کی جو دوسری قسم ان کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ محفوظ ہیں ان معاملات سے۔ اب جو روایات ان کی طرف منسوب کر کے ان کے مشاجرات کے معاملے میں، دیکھیں مشاجرات ایک الگ مسئلہ ہے، مشاجرات کی آڑ میں ان کے فسق و فجور کے تانے ان پر لگانا، اس معاملے کے بہتانات ان پر تراشنا، یہ بالکل ایک دیگر بات ہے۔ تو لہٰذا اب جب آپ سمجھیں اس بات کو کہ جب وہ ان بہتانات کو ان پہ تراشتے ہیں، تو جب محدثین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، اکابرین اہل سنت نے جب اس کی تحقیق کی تو ان کو دو حال میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں پایا۔ پہلا، وہ روایتیں ثابت نہیں تھیں، وہ جس دھڑلے سے سنائی جا رہی تھیں وہ علمی پائے کے اوپر پہنچنے والی روایتیں نہیں تھیں کہ ان کے استناد کو تسلیم کیا جا سکتا ہو۔ اور دوسرا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اصول یعنی سمجھایا ہے، کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، کہ بات تو صحیح ہوتی ہے مگر اس سے جو مراد لی جاتی ہے نا وہ ہمیشہ غلط لی جاتی ہے۔ تو یہ صحابہ کے حوالے سے معاملہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت بھی ہے جو سیف اللہ بھائی نے پیش کی ہے، اور یہ آیت بھی ان کی عدالت پر صریح نص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو صحابہ، اللہ نے یہاں صحابہ کو مومنین کہا ہے، جو صحابہ کے مومنین کے طریقے کے علاوہ نبی کا مخالفت کرتا ہے اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑتا ہے، ہم جدھر وہ جاتا ہے ادھر اس کی باغیں ڈھیلی کر دیتے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نصلہ جہنم وساعت مصیرہ، اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ اگر وہ قابل اعتبار نہیں، وہ عادل نہیں ہے، تو پھر غیر عادل لوگوں کی مخالفت کی بنا پر جہنم کی وعید کیوں سنائی جا رہی ہے قرآن مجید میں؟ تو یہ جہنم کی وعید ان کی مخالفت کرنے کی بنیاد پر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خود رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عادل قرار دیا ہے، اور ان کو معیار بنایا ہے قیامت تک آنے والے جو اسلام کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان لوگوں کے اندر صحابہ کرام میں نعوذ باللہ اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، خطبہ غدیر ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر من کنت مولا فعلی مولا، اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنا جانشین حضرت علی کو مقرر کیا تھا، تو ان کی خلافت ان سے جو ان کا حق تھا وہ بھی غصب کیا صدیق اکبر نے، اور خلافت کے لیے، اقتدار کے لیے انہوں نے ان اہل بیت کا حق کو غصب کیا۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ دیکھیں نا، من کنت مولا کے اندر اگر مثال کے طور پہ خلافت کے معنی موجود تھے تو ہم سے زیادہ صاحب فہم جو ہیں وہ تو خود علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا۔ انہوں نے یہ معنی اس سے مراد کیوں نہیں لیے، اور انہوں نے اپنی خلافت کے مسئلے میں، کیونکہ دیکھیں یہ بات تو اپنی جگہ ایک ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس امت میں سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ غدیر خم کے مقام پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو اس وقت علی وہاں اکیلے نہیں تھے، روایات کے مطابق اس وقت حضرات اہل بیت اور دیگر جو بعض اصحاب کے جو یعنی کہ قافلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آگے والے قافلوں سے پیچھے رہ کے آپ کے قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ وہاں موجود تھے نا غدیر خم کے پڑاؤ میں۔ تو جس وقت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبردستی بیعت کی گئی سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر، زبردستی، تو اس زبردستی کی بیعت کے وقت میں زبردستی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کیوں نہیں منوائی؟ یا وہ سب حضرات انصار میں سے، جیسے مثال ہے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہ انس بن مالک بھی ہیں، ابن کنت مولا کی جو راوی ہیں، تو یہ حضرات بھی جو نا وہاں موجود تھے غدیر خم کے مقام پہ، کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ الفاظ کہے ہیں کہ یہ آپ نے غدیر خم کے وقت کہا تھا،
اور بیعت کے وقت ثقیفہ بنو ساعدہ تو ان کا گھر تھا، وہاں تو یہ رہتے تھے. تو یہ ناممکنات میں سے کہ یہ چیز ان کے علم میں نہ ہو کہ اتنا بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے. وہ جب آ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دستک کے بعد واپس لوٹ جانے کے لیے کہا ہے، وہ علی کے اتنے بڑے انتظامی معاملے میں آ کر علی کی گواہی شورا کے سامنے یہ نہیں دے سکتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کا مطلب میرے بعد یہ خلافت میں میری جانشینی کرے گا. کتنی واضح بات ہے اگر ہم سمجھیں تو. اور اس میں ایک بس میں آخری بات کہوں، سو مفتی صاحب اس کو بالکل واضح کر دیں گے انشاءاللہ، کہ دیکھیں پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو اس کی جو تفصیلات ہیں غدیر خم کے مقام پر محدثین نے ان کے حوالے سے جو چند چیزیں بیان کی ہیں، کہ ایک تو دیکھیں یہ کلمہ ہے من کنت مولا کا، یہ اپنی جگہ ہے. ایک ہے غدیر خم کی تفصیلات. محدثین نے جیسے اگر آپ منہاج السنہ پڑھیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر حضرات محدثین کی کتب پڑھیں، تو انہوں نے باقاعدہ اس میں یہ اشکال وارد کیے ہیں، اور بھی دیگر اشکال ہیں، لیکن ساتھ یہ اشکال بھی وارد کیے کہ علی تو وہاں موجود تک نہیں تھے. تو پھر یہ جو ہاتھ اٹھا کر اعلان کرنے کی جو بات ہے، یہ کہاں تک یعنی کہ موجود نہیں تھا جی یہ مطلب یہ اشکال وارد کیا ہے محدثین نے. اور اسی طرح ایک دو باتیں، ایک ہے کہ یہ کلمہ آپ نے فرمایا ہے، جیسے کہ آپ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے تیری میرے ساتھ مثال بالکل اس طرح ہے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ کے. اب یہ آپ نے بات فرمائی ہے تبوک کے موقع پہ فرمائی ہے، لیکن جس طرح یہ جو آپ نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو یہ آپ نے کس مقام پہ کہی؟ وہ مقام جو غدیر خم کا بتایا جاتا ہے. تو اس میں محدثین یہ اشکال وارد کرتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے یہ کلمہ ثابت ہے، وہ ایک دیگر بحث ہے. تو جب سوچیں اس بات کو کہ یہ وہ ہاتھ اٹھانا اور وہ ساری باتیں، تو پھر وہ خلافت کی بحث تو خود ہی ختم ہو جاتی ہے. اچھا، یہ جو بات کی جاتی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ حکومت کے حصول کے چکر میں پڑ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تھی، اور وہ دنیا کے لالچ اور دنیا کے ہوس اور ہرس میں مبتلا ہو گئے تھے. یہ کوئی نہ تو قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نہ ہی کوئی مستند تاریخی حوالے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان میں سے کوئی شخص جو ہے نا وہ حکومت کا حریص تھا اور یہ اس کی دلیل ہے. اچھا، وہ دنیا دار تھا اور دنیا کا حریص تھا، یہ اس کی دلیل ہے. بلکہ کتاب و سنت میں بہت سی نصوص موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین گواہی دیتے ہیں کہ وہ تو مخلص تھے. اللہ نے ان کو تقوی کے ساتھ خالص کر دیا ہوا تھا. تو اللہ نے جن کو خالص کر دیا ہے وہ مفاد پرست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ ان کے خالص ہونے کی گواہی دیتا ہے. اور یہ کوئی چوتھے محلے سے اٹھ کر ایک بدبخت انسان وہ کہتا ہے کہ وہ دنیا دار ہو گئے تھے اور حکومت کے لیے لڑتے تھے اور حکومت کے پیچھے چکر میں پڑے ہوئے تھے اور حکومت کے چکروں میں انہوں نے اسلام کا اور مسلمانوں کا نقصان کروایا اور قتل عام کروایا. یہ اللہ رب العالمین کے تو قرآن کا انکار ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو خالص کر دیا، اور کتب اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، فرض کر دیا اللہ نے. تو ایمان جن کے دل میں اللہ نے ایمان کو، اخلاص کو، تقوی کو، جن کا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، جن کو کے ساتھ اللہ نے تقوی لازم کر دیا، فرض کر دیا، وہ دنیا دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ غور کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم، سارے صحابہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا کسی چیز کا، تو انہوں نے صرف اپنا مال نہیں، اپنی اولاد نہیں، اپنی جان تک ہر چیز پیش کرنے کے لیے ہر وقت وہ تیار ہوتے تھے، اور کوئی دریغ نہیں کیا کسی چیز کو پیش کرنے میں کبھی بھی. کوئی بندہ اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی جان کیا دنیاوی مفاد کے لیے پیش کرتا ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر فنڈ مانگا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آدھا گھر کا سامان اٹھا کر لے آئے. تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق آ گئے، وہ گھر کا سارا مال ہی لے کر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں. تو جو سب کچھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو ہے نا وہ 1000 دینار جوری میں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈال دیے. اونٹوں کی 300 اونٹوں کی جو ہے نا وہ قطاریں وہ ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے. ان کے پاس، ان کے بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کے پاس دنیا کے وسائل کی کمی نہیں تھی، لیکن انہوں نے
الہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کرنے کے لیے انہوں نے کسی چیز کی قربانی میں دریغ کیا ہی نہیں۔ تو یہ مفاد پرست لوگ تو اس طرح کی قربانیاں نہیں دے سکتے، ان کو تو مفاد چاہیے ہوتا ہے، وہ مفاد چھوڑ تو نہیں سکتے۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ حنین کے موقع پر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح دیتے رہے اللہ کے نبی، لیکن کسی نے بات نہیں سنی۔ نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے نا، وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے۔ اچھا، چھوڑ کر بھاگ گئے تو پھر بھاگے تو نہیں رہے، پھر واپس آ گئے سارے ہی، چھوڑ کے بھاگ گئے پھر سارے واپس آ گئے، دوبارہ جمع ہو گئے۔ یہ تو بات تب بن سکتی ہے نا وہ دوبارہ آئے ہی نہیں، اللہ کے نبی اکیلے رہ گئے اور اللہ کے نبی کو نقصان پہنچا دیا گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو گئے، وہ تو فوراً پھر اکٹھے ہو گئے دوبارہ۔ اس میں ایک بات اور عرض کروں گا، دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے جب یہ بات کہی جائے نا کہ وہ دنیاوی اسباب کے یا حکومتوں کے یا مناصب کے حریص ہو گئے، تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ویسے جن کے ناموں سے یہ بات کی جاتی ہے، کیا وہ اپنے قبائل میں، اپنے قوم، اپنے برادریوں میں، اپنے خاندانوں میں، کیا وہ سردار نہیں تھے پہلے؟ ابو بکر نہیں تھے، عمر نہیں تھے، ابو سفیان نہیں تھے، سب سردار ہی تھے نا یہ سب حضرات۔ علی بن ابی طالب جو ہے وہ سرداروں کی اولاد نہیں تھے، عثمان مکے کے رئیس ترین آدمی نہیں تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پہلے سے ہی یعنی اچھے اسٹیٹس پر فائز لوگ تھے، اس کو چھوڑ کر ہجرتیں کیوں کی؟ پھر اس کے بعد انہوں نے قصبہ پرسی کے عالم میں یعنی افلاس کے ایام، ابتدائی جو ایام مدینہ میں گزرے وہ کیوں گزارے؟ پھر ان پر جب جنگیں مسلط کی گئیں، بدر و احد، احزاب و خندق وغیرہ دیگر، وہ انہوں نے کیوں برداشت کی؟ اس وقت یہ کیوں نہیں بھاگے؟ حنین تو وہ زمانہ ہے جب مسلمان ایک کثرت میں آ چکے تھے، مسلمانوں کے پاس بڑی آسائش تھی، بڑی آسانیاں تھیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مشکلات کا دور تھا اس وقت کا کوئی واقعہ بتا سکتا ہے فلاں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ گیا؟ بتایا جا سکتا ہے کسی کے لیے؟ کیا کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے مقرر کیا تھا گھاٹی پر، ایک بھی نہیں بھاگا۔ مال و دولت کے لیے چھوڑ کے آگے نہیں، وہ مال غنیمت لینے کے لیے اترے، جو مال غنیمت اللہ نے مسلمانوں پہ حلال کیا ہے، وہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ دیکھیں مال غنیمت تو اللہ نے حلال کیا نا، وہ اس مال غنیمت کو لینے کے لیے نیچے اترا۔ غلطی ہوئی ان سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کی، غلطی ہوئی ہے، تو غلطی تو صحابہ سے ممکن ہے، بالکل، وہ معصومن الخطا نہیں ہے، اور اس غلطی کی سزا ملی ہے، پھر اللہ نے دی ہے سزا، اور سزا دینے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اللہ نے ان پر سکینت بھی نازل کر دی، ان کو معاف بھی کر دیا، قرآن میں لکھ دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ان کی غلطی کو۔ اب جب اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا ہے، ان کے لیے سکینت نازل فرما دی ہے، اور صرف اللہ نے معاف نہیں کیا، اپنے نبی کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی ان کو معاف کرو، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، ان کو معاف بھی کرو، ان کے لیے بخشش بھی مانگو جو ان سے کوتاہی ہوئی ہے، اور آئندہ جو سٹیٹس آپ کی نظروں میں پہلے زندگی میں ان کا تھا اسی سٹیٹس پر ان کو قائم رکھنا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تو میری نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، میں ان کو اس سٹیٹس پر کیوں رکھوں، ان کو اسی سٹیٹس پر قائم رکھنا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید میں ان کو، تو اللہ نے معاف کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دے دیا کہ آپ ان کو معاف کرو، ان کے لیے بخشش مانگو اللہ سے ان کی غلطی کی، اور ان کو پہلے سٹیٹس پر قائم رکھو۔ لیکن یہ باتیں بنانے والے، یہ ابن سبا کے پیروکار، اور یہ جو ہے نا یہودیوں کی جو ہے نا نسل، یہ خوارج اور سبائی اور یہ فتنہ باز لوگ، ان کی باتیں جو ہے نا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی اہمیت کی حامل ہو گئی ہیں، اور یہ جو سارے حقائق ہیں ان کو بھول چکے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بس اس میں آخری بات میں اور کہوں گا، یہ وشاورہم فی الامر جنہیں کہا گیا ہے نا، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے انہوں نے یہ بات کہی، اعتراض کرنے والوں نے، کہ یہ احد سے بھاگے تھے، اور اللہ نے ان کے لیے یہ بات کی ہے کہ ان کو اہل شورا میں شامل کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جن کے اوپر یعنی یہ باقاعدہ ایک یعنی کہ ایک کرپشن ڈال رہے ہیں ان کے اوپر، کیفیت یہ ہے کہ اللہ نے دوبارہ سے ان کی عدالت اس کے اوپر قائم کر دی اور انہیں اہل بنا دیا اس بات کا کہ وہ بعد میں مسلمانوں کی سربراہی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا حق غصب نہیں کیا تھا تو پھر حضرت علی نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی؟ 6 مہینے تک تقریباً بیعت نہیں کی، بخاری کی حدیث میں آتا ہے۔
تو ایسا کیوں تھا؟ انہوں نے فوراً جس طرح باقی صحابہ نے بیعت کر لی تھی، انہوں نے پھر بیعت کیوں نہیں کی؟ کیا انہوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا تھا خلیفہ، یا وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر نے میرا حق غصب کیا ہے؟ اصل میں یہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بخاری کی روایت میں نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کرنے کے بعد ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، اور ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہ زمانہ نہیں پایا تھا، اور کس سے سن کر آپ نے یہ بات کی ہے، تو وہ یعنی کہ سند جو نا وہ مجہول ہے، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے وہ سند کیا ہے، جبکہ ہمیں سند متصل سے جو بات ملتی ہے وہ ہماری نزدیک تو صحیح ہے، یعنی کہ اب اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے وہ کر کے ہم سے جواب لے سکتا ہے اللہ کے کرم سے۔ سند متصل سے جو ہم تک بات پہنچتی ہے وہ یہ پہنچتی ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی زبردستی بیعت ہو جانے کے بعد، جب آپ کی زبردستی بیعت کی گئی اور آپ کو زبردستی منبر کی طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اشارہ کر رہے کہ آپ جائیں منبر پہ، جائیں منبر پہ جائیں، تو جب آپ منبر پہ براجمان ہوئے ہیں تو پہلے آپ نے یہ مسلمانوں کو ایسے ایک نظر دیکھا ہے سب کو، اور دیکھنے کے بعد کہا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ کیا وہ ہمارے ساتھ بیعت کے معاملے میں مسلمانوں کی اجتماعیت میں شامل نہیں ہوں گے؟ تو باقاعدہ اس وقت یہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اور تدفین کا معاملہ جو ہے چل رہا تھا، تو آپ چونکہ لیٹ ہو گئے تھے، تو باقاعدہ صحابی آپ کو لینے کے لیے گئے، لے کر آئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی جملہ جو ان کے پیچھے پوچھا تھا وہ دوبارہ دہرایا کہ کیا آپ مسلمانوں کی اجتماعیت میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے اس طرح کہا امیر المومنین کیوں نہیں، میں کیوں نہیں شامل ہوں گا، اور آپ نے آگے بڑھ کر ان سے بیعت کی ہے۔ تو یہاں یعنی روایت سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ انہوں نے تو پہلے دن جو نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات بنو ہاشم، ظاہر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام و مرتبہ صحابہ میں تو تھا ہی، حضرات بنو ہاشم میں تو بھی اولیٰ ہوگا نا۔ کیا ایسی بات ہے کہ حسن بیعت کریں معاویہ کی تو حسین فوراً کھڑے ہو کے بیعت کر لیں؟ کمبر کو پوچھنا پڑ جائے کہ حضرت آپ بیعت کر رہے ہیں، تو کہا آپ حسن کو نہیں دیکھ رہے؟ پڑھیں آپ رجال کشی میں۔ تو بالکل اسی طرح جب علی اگر مثال کے طور پہ بیعت سے پیچھے رہتے ہیں تو حضرات بنو ہاشم میں کوئی ایک فرد بھی تو دوسرا میں سے ملتا نا جو علی کی غیرت میں وہ بھی پیچھے ہٹتا۔ یہ سارا معاملہ حقیقت یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پہلے دن باقی صحابہ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے، لیکن چونکہ وہ اس بیعت کے بعد ایک تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بیمار پرسی میں ان کی خدمت میں مصروف رہے، اور وہ زیادہ مسلمانوں کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور باقی صحابہ کی طرح آ کر وہ مختلف چیزوں میں وہ منظر عام پر نہیں تھے، وہ پیچھے رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، یہ بعض لوگوں کا خیال بن گیا تھا اس وقت کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ جب چونکہ وہ ظاہر نہیں تھے، معاملات میں شریک نہیں تھے، جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں وہ ادھر مصروف تھے، سارا ٹائم ادھر دیتے تھے، تو جب وہ وفات پا گئیں پھر انہوں نے یہ جو شبہات بعض لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو چکا تھا نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، اس شبے کو دور کرنے کے لیے دوبارہ بیعت کا بندوبست کروایا گیا، اور پھر انہوں نے دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی گفتگو کی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی گفتگو کی ہے، اور یہ بھی موجود ہے صحیح بخاری شریف کے اندر ہی۔ تو یہ جو صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں نا کہ بیعت ہوئی نہیں تھی، یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی جو ہے نا یہ شبہ تھا جو بعض لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صف اول کے لوگوں میں نہ دیکھنے کی وجہ سے کہ شاید انہوں نے بیعت نہیں کی ہوئی، جبکہ وہ پہلے بیعت کر چکے ہوئے تھے۔ جب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا باغ فدق والا جو ان سے حق تھا، اللہ کے نبی کی وراثت تھی، وہ بھی غصب کی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اصل میں پہلی تو بات یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام دنیا میں مال جمع کرنے نہیں آتے، اور ظاہر ہے کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ ہم انبیاء اکرام علیہم السلام جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ترکہ نہیں ہوتا، صدقہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ وراثت نہیں ہے جس کی تقسیم ہوگی، وہ ایسا مال و اسباب ہے جو مسلمانوں کی ہی فلاح و بہبود کے لیے جو نا کام آئے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ فدق تو مال فے میں سے تھا،
مالف ہے ویسے ہی جو ہے وہ باقاعدہ جو مرکزی حکومت ہوتی ہے وہ اصل میں اس کی پراپرٹی ہوتا ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ مرکزی حکومت تھے اپنے زمانے میں، آپ مسلمانوں کے امیر تھے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے تسلط میں تھا۔ جیسے ہی آپ یعنی کہ دنیا سے رخصت ہوں گے، اب ظاہر ہے قانونی اعتبار سے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے گا، ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان، ان کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے گا، اور جیسے ہی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے گا، اب ظاہر ہے کہ اگر جیسے کہ ان کو یہ اشکال ہے کہ جی وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا اور انہیں ملنا چاہیے تھا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر زندگی میں ان کو نہیں ملا تو ماں کی جو پراپرٹی ہے وہ ان کے اولاد کے اندر تو جاتی ہے نا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تسلط میں آتے کے ساتھ ہی انہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولادیں تھیں ان کو کیوں نہیں دے دیا؟ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت علی کا بھی حق بنتا تھا، بالکل وہ اپنا کیوں نہیں نکال لیا انہوں نے؟ نہیں نکال لیا انہوں نے، یہ بات بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن بن علی کے پاس رہا، چلو حضرت علی نہیں نکال سکے کسی وجہ سے، وہ نکال لیتے کہ ہماری ماں کا حصہ ہماری وراثت ہے، ہم لیتے ہیں۔ پھر حسن بن علی کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے پاس رہا، پھر یہ بعد میں ان کے خاندان کے اندر ہی رہا، ذرا کسی نے نہیں لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، نہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما، کوئی بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ہمارا حق ہے اور کسی نے ہمارے حق پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ان کے ہاں تصور ہی نہیں تھا اس چیز کا۔ یہ تو ایک پراپیگنڈا ہے جو آل صبا نے جو ہے نا وہ پھیلایا ہوا ہے معاشرے کے اندر۔ ان میں سے کوئی بھی حق مطالبہ کرنے والا تھا ہی نہیں، مطالبہ کیا تھا جب ان کو پتہ چل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ کے لیے مطالبہ چھوڑ دیا، دوبارہ زندگی میں بات ہی نہیں کی اس موضوع پر۔ تو ناراض نہیں ہیں پھر 6 مہینے اپنی وفات تک حضرت اس میں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھیے سمجھے گا، ہمیں بڑے ہی مطلب عجیب و غریب لوگ ملے ہیں۔ ایک طرف جو نا یہ کہتے ہیں وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، صحیح مسلم کی جو روایت ہے، اور وہ واقعی ہیں، اور یہ جو وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ ان کو ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر اللہ کے یہاں سے انعام ملا ہے، جس کی ایک چھوٹی سی ایک دلیل میں آپ کو صحیح بخاری سے بتاؤں کہ وہ گھر کے کام کاج سے جو نا تھک کر پریشان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں ان دنوں میں جن دنوں میں آپ کے پاس غلام آئے، انہوں نے آ کے آپ سے اپنی گھر کی پریشانیوں کا ذکر کر، کام کاج کی جو تھکاوٹیں ہیں اس کا ذکر کیا، اور مطالبہ کیا کہ کوئی کنیز ہیں، کوئی خادم ہے بحیثیت مجھے بھی دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ، میں تجھے اس سے بھی بہتر چیز نہ بتاؤں جس کے بدلے اللہ تجھے جنت عطا کرے۔ آپ روایت کو کسی بھی کتاب سے پڑھ لیں، یعنی کہ فوراً فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول وہ بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یعنی کہ یہ روایت آپ نے بتائی۔ اب یہ آپ کا کردار ہے جو میں صحیح حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ آپ دنیاوی مال و متاع کو جنت کے اوپر فوراً چھوڑ دیا کرتی تھی، آپ جنت کا سودا پہلے کرتی تھی۔ اسی فاطمہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات کہنا کہ جی وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے چکر میں نبی اکرم صلی اللہ یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ بات جو نقل میں نے آپ کو بیان کی اس کے بھی اور جو عقلی بات ساتھ کر رہا ہوں اس کے بھی، دونوں کے خلاف ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح کا کردار ہو۔ دوسری بات یہ کہ سنن کبری امام بہقی کی اس کے اندر یعنی کہ باقاعدہ روایت موجود ہیں، عامر بن شرائح الشعبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر گئے گھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنے کے لیے، اور باقاعدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے اور ان جا کے کہا ابو بکر آئیں اور وہ آپ کی عیادت کے لیے آئے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دروازے سے لوٹا نہیں دیا، کہا کہ بلائیں ان کو، اور ابو بکر اندر گئے ہیں اور انہوں نے جا کر یعنی کہ ان کی تعریف و توصیف کے جو کلمات کہے وہ آپ حدیث کے اندر پڑھیں۔ میں صرف 2 اس کے اندر سے جملے آپ کو بتاتا ہوں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے کہ اے یعنی کہ علی کے گھرانے والوں،
اے نبی کے گھرانے والوں، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ابو بکر اب سے نہیں، ہمیشہ سے اپنے گھرانے والوں، اپنے مال و اسباب کو تم پر، تمہارے لیے قربان کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا اس بات کو کہ ابو بکر اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ چاہے شیعہ مصادر ہوں یا سنی مصادر ہوں، دونوں ہی کے اندر موجود جو روایتیں ہیں، کیا وہ اس کے خلاف ہے؟ کیا ابو بکر کا ماضی ایسے ہی نہیں تھا؟ انہوں نے اپنا سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے قربان نہیں کیا؟ تو سوچیں وہ شخص ایک زمین کے ٹکڑے کو ان سے کیسے روک سکتا ہے؟ تو یہ جو مفتی صاحب کی بات ہے نا، بالکل درست۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے سب کے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ کوئی دنیا کے مال کی بھوکی نہیں تھی کہ وہ دنیا کے مال کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو روند ڈالیں اور پس پش ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، قطع تعلقی کرے۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا اس حدیث کی مخالفت کیسے کر سکتی تھی؟ ہمارا تو ایمان ہے وہ ناراض تھی نہیں، اس وجہ سے کوئی ناراضگی تھی نہیں ان کے دل میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ ناراض تھی، وہ ابو بکر صدیق سے بولی نہیں اس لیے کہ انہوں نے ان کا حق غصب کیا ہوا تھا۔ یہ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی توہین کر رہے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف مصر ڈٹی ہوئی قرار دے رہے ہیں۔ اور حدیث ہے، یہ سنن ابو داود میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجر اخاہ فوق ثلاث فماتا دخل النار، جس نے کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کر لی، اسی حالت میں فوت ہو گیا، وہ تو آگ میں جائے گا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی حدیث کی اس فرمان کی مخالفت کیسے کر سکتی تھی؟ کیسے اس وجہ سے وہ اپنی عاقبت خراب کر سکتی تھی؟ تو کیا انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اہمیت دیں اپنی زندگی میں اور اپنی انا کو اور اپنی خواہش کو چھوڑ دیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑنے والی، اپنی انا کو، اپنی پسند کو، اپنی رائے کو ترجیح دینے والی، یہ کیا سیدہ فاطمہ کی عزت کی جا رہی ہے یا سیدہ فاطمہ کی توہین کی جا رہی ہے؟ تو پھر جو کہتے ہیں کہ کلام نہیں کیا انہوں نے اپنی وفات تک، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دوبارہ مانگا نہیں، ان کو جب حدیث کا پتہ چل گیا، پہلے علم نہیں تھا، جب ان کو علم ہو گیا تو انہوں نے دوبارہ بات نہیں کی اس پر کہ میرا حق بنتا ہے اور مجھے دیا جائے۔ تو یہ حق مانگنے پہ کلام نہیں کیا، ویسے کوئی قطع تعلقی نہیں اس سے تھی؟ کوئی قطع تعلقی نہیں تھی۔ یہ جو ہے نا، کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے آگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو بکر کو علم ہو اور فاطمہ کو علم نہ ہو؟ بھئی ہو سکتا ہے، کیوں؟ یہ کون سی بعید بات ہے؟ خود امہات المومنین ہماری ماؤں کو علم نہیں تھا، انہوں نے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تیار کیا کہ جا کر ابو بکر صدیق سے ہمارا سمن مانگو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے یہی حدیث سنائی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنائی تھی کہ تمہیں نہیں پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے انا لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو جب امہات المومنین کو پتہ چلا، انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو روک دیا اور اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئی۔ وہ ان کو نہیں پتہ چلا تو سیدہ فاطمہ کو بھی ممکن ہے نہ پتہ چلے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وہ ہر فرد کو جو ہے نا وہ ساری 100% ہر طرح وہ یاد ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے، حضر و سفر میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، ان سے کئی چیزیں چھپی رہ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ پوتے کی نواسے کی وراثت میں سے نانی کو بھی حصہ ملتا ہے، نہیں علم تھا۔ جب علم ہوا تو انہوں نے اپنے فیصلے کو واپس لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ تمام صحابہ متفق نہیں تھے صدیق اکبر کی خلافت پر، کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس آئے جب حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی گئی، انہیں کہا کہ حق آپ کا بنتا تھا، بنو ہاشم کا حق بنتا تھا، تو ابوبکر کیوں خلیفہ بن گئے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم گھوڑ سوار سے مدینہ کو بھر دیتے ہیں تاکہ ہم آپ کا حق آپ کو دلوائیں۔ کیا یہ واقعہ، اس کی کوئی حقیقت ہے مستند؟ کہانی ہے یہ۔ بلکہ جو شخص اس کا مدعی ہو اسے اس کی سند کا مطالبہ کریں، کہاں سے لائے ہو بھائی؟ یہ اہل سنت کے نزدیک معتبر شخصیت ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب۔ اہل سنت کے دیکھیں، اہل سنت تو اصل میں ایک منہج ہے نا، اس منہج پر 14 سال سے ہمارے جو بزرگ رہے، اہل سنت جو ہے، معذرت کے ساتھ وہ حضرات ہیں، انتہائی معذرت پھر دوبارہ میں چاہوں گا کہ یعنی کہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے حوالے سے اگر یعنی کہ کوئی شخص اس طرح کی باتیں کرتا ہو نا، وہ اہل سنت کے منہج پر نہیں ہے۔ اب اگر اس کو کوئی آدمی اہل سنت میں بھرتی دے رہا ہے تو وہ اس کا ہم پر جو نا سینہ زوری ہے، تحکم ہے بے وجہ کا، مطلب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو یہ واقعہ کہیں سے ملا ہو اور وہ تحقیق نہ کر سکے ہوں، ویسے ہی انہوں نے آگے بیان کر دیا، ایسا بھی ممکن ایسا بھی ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی کتابوں میں کسی نے بعد میں یہ اپنے پاس سے داخل کر دیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں تو بہت کچھ چلتا ہے، اور ان کے نام سے لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس اچھا اگر ہو بھی واقعہ، انہوں نے جان بوجھ کر بھی لکھا ہو، تو ان کی سند کی تحقیق وہ نہیں کر سکے، تو وہ ایک بندہ اہل سنت ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو اہل سنت مانتے ہیں، لیکن کیا اہل سنت ہونے سے وہ معصوم الخطا ہو گیا؟ وہ معصوم الخطا تو نہیں ہوا، غلطی کا امکان تو پھر بھی اس سے باقی ہے۔ کون ہے جو غلطی سے محفوظ ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام و اہل سنہ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام و اہل سنہ ہیں، غلطیاں تو ان سے بھی ہوتی ہیں، ہوئی ہیں، تو جو ان کی غلطی ہے ہم اس کو غلطی کہتے ہیں۔ اہل بیت کے متعلق سوال ہے کہ اہل بیت کون کون لوگ تھے؟ حدیث قصہ اور آیت تطہیر کو پیش کر کے کہتے ہیں صرف 5 افراد ہی اہل بیت میں شامل ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی اہل بیت نہیں ہے۔ آیت تطہیر کو پیش کر کے یہ بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جو آیت تطہیر ہے اس کو اگر ہم شروع سے دیکھیں تو یا نساء نبی یہ کہہ کر اللہ رب العزت نے نبی کے گھرانے کی تمامی عورتوں کا ذکر کیا ہے، اس میں صرف بیٹیوں کا تو ذکر نہیں کیا۔ حدیث قصہ میں تو صرف بیٹی آتی ہیں نا، لیکن جو آیت تطہیر ہے اس کے اندر تو یا نساء نبی یہ کہہ کر سارے ان کے گھر کی خواتین کو ذکر کر دیا ہے، جس میں ان کے ازواج بھی ہیں، ان کی یعنی کہ بیٹیاں بھی ان کی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری آپ کی جو نا وہ اہل بیت ہوئیں۔ پھر حدیث قصہ جو ہے، اب ذرا اس کو ایسے دیکھیں کہ جو آیت تطہیر ہے وہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ نبی کے گھرانے کی تمام جو خواتین ہیں وہ اہل بیت ہیں، اور جب اللہم ہؤلاء اہل بیتی کہہ کر اللہ نے انہیں چادر میں، اللہ کے رسول نے انہیں چادر میں لیا، تو اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ ہم غلطی کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ ہم ترجمہ کر رہے ہیں یہ ہی میرے اہل بیت ہے، یہاں اصل میں ترجمہ یہ ہے یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، یہ اطلاع دے رہے ہیں؟ نہیں، آپ سمجھے نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ملا باقر مجلسی شیعہ حضرات کے ایک مقام رکھتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ آیت مبہلہ جو ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے حیات القلوب وغیرہ دیگر کتابوں میں اپنی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب یعنی کہ نجران کے پادریوں نے آپ سے مباہلے کی بات کی اور کہا کہ جی آپ یعنی کہ اللہ نے کہ بھئی اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تو اللہ پہلے ہی کہہ چکا ہے نا وہ گھروں سے نہیں نکل سکتی ہیں، تو لہٰذا اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نکلیں گے تو آیت مباہلہ کے مطابق اپنی بیٹیوں کو لے کے نکلیں گے۔ بیٹیوں میں سے 2 انتقال کر چکی ہیں، بیٹی موجود ہیں فاطمہ کے ساتھ اب اگر کوئی آ سکتا ہے تو ان کے شوہر جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، پھر اگر کوئی ان کے ساتھ آ سکتا ہے تو ان کے وہ دونوں بیٹے آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ان کو لے کر آئے، اور یعنی سامنے موجود ان پادریوں کے مقابلے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں اس چادر میں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ اچھا پھر ان لفظوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ان میں حصر تو ہے ہی نہیں، بالکل نہ انما ہے نہ ما اور اللہ ہے، کوئی کلمہ حصر ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے صرف یہ میرے اہل بیت منع کر لیا جائے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ صرف یہ میرے اہل بیت ہے، وہ تو تحریف کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ تو پھر کون کون سے افراد اہل بیت میں شامل ہیں؟ یہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل کے اندر جہاں پر حدیث غدیر آتی ہے نا، وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 مرتبہ آپ نے دہرا کر یہ بات کی کہ لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، تو اسی کے اندر جو نا یعنی کہ اسی کے یعنی ساتھ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ انہوں نے یعنی کہ کہا، یعنی ان سے پوچھنے والے نے سوال کیا کہ آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت نہیں؟ تو انہوں نے جواب کے اندر کہا وہ تو ہیں ہی، لیکن آپ کے اہل بیت یہ حضرات بھی ہیں۔ پھر آپ نے نام لیا آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس۔ پتہ لگا کہ جو تمام حضرات بنو ہاشم کے آپ پر ایمان لے کر آئے تھے، آج وہ سارے کے سارے آپ کے اہل بیت مانے جائیں گے، تسلیم کیے جائیں گے، اور ان کا رتبہ
سوائے ان حضرات کے جن کا نام لے کے علیحدہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی فضیلت بیان کی ہو، وہ اہل بیت ہونے کے مرتبے میں سب کے سب برابر گنے جائیں گے، ان میں چاہے علی ہوں یا چچا عباس ہوں، ان کے لڑکے عبداللہ ہوں یا فضل ہوں، وہ سارے کے سارے جو نا وہ ایک جیسے برابر گنے جائیں گے، سوائے اس کے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، میری یہ بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب یہ ان کے وہ فضائل ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت شدہ ہیں، ان میں یہ حضرات منفرد ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ اہل بیت ہونے کے حوالے سے سیدہ عائشہ ہوں یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا مقام ایک برابر ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل بیت کو صحابہ کے ساتھ کیوں ملایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں ان کی فضیلت الگ ہے، ان کی فضیلت الگ ہے۔ کہتے ہیں اختلاف اس وہاں سے شروع ہوتا ہے جب ان دونوں کو ملا کے ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ صدیق اکبر سے بھی زیادہ فضیلت کہتے ہیں کہ اہل بیت کی۔ میں ذاتی طور پر میں اگر اپنی بات آپ سے کہوں تو میں خود یہ اس بات کا قائل ہوں کہ صحابہ یعنی صحابہ اور اہل بیت کو ملانا نہیں چاہیے۔ صحابی کا مقام بڑا ہے، کیونکہ اہل بیت تو ابو لہب بھی تھا، جی، لیکن قرآن کیا بتاتا ہے اس کے لیے؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ کسی قسم کا کسب اس کے کام نہیں آ سکا، نہ نبی کا چچا ہونا، نہ اس کا اپنا کوئی کسی قسم کا کوئی عمل، کوئی کام۔ تو اس آیت سے ہمیں بات پتہ لگی کہ اگر ایک شخص اہل بیت ہے، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے واضح کہہ دیا گیا نا، حالانکہ وہ تو ان کا خالص ان کا اہل بیت میں سے کہ لیس من اہلی، یہ کہہ کر ان کے اہل بیت میں سے انہیں خارج کر دیا گیا۔ تو یہاں پر پتہ یہ لگا کہ اگر کوئی اہل بیت میں سے صحابی نہیں ہے تو اس کا اہل بیت ہونا مشکوک ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اہل بیت اور ساتھ صحابی ہو تو اس کا اہل بیت ہونا ڈبل فضیلت کا مالک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بات۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو انہوں نے دیکھ لیا، پہلے تو سردار رہے ہیں، 10 سال مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، جب مکہ فتح ہوا تو انہوں نے دیکھا اب تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے، میری سرداری خطرے میں ہے، تو انہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا کہ پہلے میں سردار تھا، اگر میں یہاں سے بھاگا پتہ نہیں کہیں اور جا کے مجھے سرداری ملنی ہے کہ نہیں ملنی، تو چل مسلمان ہو جاتا ہوں، یہاں پہ مجھے مال و دولت بھی ملے گا اور سرداری بھی ملے گی۔ ان کا جو بیٹا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، البدایہ والنہایہ کے اندر روایت موجود ہے کہ باقاعدہ روم کے بادشاہ نے انہیں پیشکش بھیجی تھی کہ اگر آپ کہیں تو علی کے مقابلے میں آپ کو اپنی فوجوں میں سے کوئی کومک بھیج دوں، تو انہوں نے کہا کہ تو صبر کر، مجھے میرے بھائی سے میرا مسئلہ حل کر لینے دے، اس کے بعد ہم دونوں مل کر جو نا تیرا رخ کریں گے اور تجھے تیغ و بالا کر دیں گے۔ تو اس سے یہ بات پتہ لگی کہ اگر بیٹے کو یہ اپارچونٹی حاصل تھی تو باپ کو نہیں ہوگی، باپ تو جہاں دیدہ آدمی تھا، دنیا کے اندر سفر کیا ہوا آدمی تھا، تو اور یہ باپ وہی تھا جو پہلے بھی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے وہاں تک پہنچ چکا تھا، تو اس کے تو تعلقات دور دور تک موجود تھے۔ فتح مکہ کے بعد یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ ان کے لیے دروازے بند ہو گئے تھے، بھائی جان فتح مکہ کے بعد تو کفار کے لیے صحیح معنوں میں دروازے کھلے تھے، اس بات کے عالم کفر کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ مسلمان اسلام کسی خطے کی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عالمگیر تحریک اور وہ واقعی اللہ کا الہامی دین ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے تخت و تاج سارے نگل جائے گا اور صرف اللہ کے دین کی اور اللہ کے کلمے کی بالادستی پوری دنیا میں ہوگی۔ تو یہ تو وہ وقت تھا کہ اگر ابو سفیان اور یعنی ابو سفیان جیسے ذہن کے اگر کوئی لوگ تھے وہ سب اکٹھے ہوتے اور روم، فارس، ایران وغیرہ کہیں بھی جاتے اور ان کو اپنی سازش کا یقین دلاتے کہ اندر سے ہم کوشش کریں گے، باہر سے تم کرو، تو یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ طرف یہ بات ہے کہ انہوں نے دیکھا جس طرح یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ اب رستہ کوئی نہیں بچا، اب کلمہ پڑھنا جو ہے نا وہ ہماری مجبوری بن گیا، تو چلو کلمہ پڑھ لیں۔ ایک یہ خیال ہے کسی کا اپنے دماغ کا، ایک ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اپنی بات ہے، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، تو اب ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا جو اپنی دل کی بات کر رہے ہیں، اور جو لوگوں نے خود اپنے دماغ سے گھڑ لیا جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی منہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو حقیقت میں صرف جو ہے نا وہ 100% بدگمانی ہے، اس کو لے لیا جائے گا اور اس کی اصل بات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا حتیٰ ادخل اللہ علیہ الاسلام، جب ان کی ملاقات ہوئی تھی نا ہرقل سے، تو ہرقل کے سوالوں کا جواب انہوں نے دیا تھا، پھر اس کی باتیں سنی تھیں، اور اس وقت اس نے یہ لفظ باہر آ کر اپنے ساتھیوں کو کہے تھے کہ لقد امرا امرو ابن ابی کبشہ یخافہ ملک بن الاسفر، اس سے
اس قصے تو یہ جو ہے نا بنو الاسفر کیا بادشاہ بھی ڈر رہا ہے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ محمد کا معاملہ غالب آ کے رہے گا. کہتے ہیں مجھے اس وقت یقین تھا حتیٰ ادخل اللہ علیہ الاسلام، حتیٰ کہ اللہ نے میرے دل میں مجھ پر اسلام داخل کر دیا تو میں مسلمان ہو گیا. وہ اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ میں اپنی سرداری بچانا چاہتا ہوں، اس لیے ہوئے تھے کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام داخل کر دیا. چلیے طلقاء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں صحابی نہیں تھے، یہ طلقاء میں سے تھے. لیکن نا وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ طلقاء کا جو لفظ ہے وہ بات کی ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ فتح مکہ والوں کے لیے بھی جو ہے کل وعد اللہ الحسنہ کہہ کر جو ہے نا اللہ نے سب کو جو ہے جنت کا وعدہ دیا ہے. اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے طلقاء میں سے ہونے کی وجہ سے اگر ابو سفیان مورد الزام ٹھہرتے ہیں، چچا عباس نہیں ٹھہریں گے؟ وہ بھی تو طلقاء میں سے ہیں. اور اگر وہ اس کے بعد بھی صاحب فضیلت ہو سکتے ہیں تو پھر ابو سفیان کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ صرف ہم نے جو نا بات بنا رکھی ہے یعنی کہ فتح مکہ والی، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ مودودی صاحب سے پہلے شاید ہی دنیا میں اردو لٹریچر میں کسی نے یہ بات کی ہو کبھی، طلقاء والے کبھی کسی نے نہیں کہی تھی. یہ ان کے بعد سے جو نا یہ بات جو شروع ہوئی ہے. اچھا ابھی مسند بازار کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اونٹ سوار گزر رہے تھے، ایک بیٹھا ہوا تھا، ایک آگے لگام پکڑی، ایک پیچھے سے ہانک رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے دیکھ کے کہا کہ یہ تینوں، جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی لعنتی، جو آگے سے اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے ہے وہ بھی لعنتی، جو پیچھے سے ہانک رہا ہے وہ بھی لعنتی. تو کہتے ہیں کہ جو اوپر سوار تھے وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آگے لگام پکڑی تھی سیدنا ابی معاویہ تھے، اور پیچھے والے یزید بن ابی سفیان تھے. اگر مثال کے طور پہ میں کہوں کہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ ابن سبا تھا، جو چلا رہا تھا وہ مالک اشتر تھا، تو میرا رد وہ سامنے والا کس دلیل سے کرے گا؟ وہ جس دلیل سے میرا رد کرے گا ہماری طرف سے وہ اس کا جواب سمجھ لے. سیدھی بات ہے کہ بھئی آپ نے نصر بن مزاحم کی کتاب سے یہ نام لیے، وہ تو خود کذاب تھا، اس کو تو باقاعدہ جو شیعہ علماء نے اپنے رجال کی کتابوں میں کذاب الدجال و متروک کہہ رکھا ہے. اس کی کتاب وہ جس سے یہ کتاب یعنی کہ کتاب الصفین یا وقت الصفین اس طرح کے الفاظ ہیں اس کے، جس سے یہ الفاظ نقل کیے جاتے ہیں، تو وہ خود کتاب پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے. تو اس سے جو ہے نا ان حضرات کو یعنی کہ مراد لینا یہ ویسے بھی علمی اعتبار سے بات بہت بددیانتی والی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلازری نے، علامہ بلازری نے انصاب الاشراف کے اندر جو نا الفاظ اس طرح نقل کیے، لعن اللہ الحامل والمحمول، تو حامل سے مراد تو اونٹنی ہو سکتی ہے نا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوپائے پر لعنت کر رہے ہیں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ سمجھیں، روایت گھڑنے والے کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ میں روایت گھڑ تو رہا ہوں اللہ کے رسول کے نام پہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابو سفیان دشمنی میں نے اونٹنی کو بھی ملعون قرار دے. یہ ہے سارا. آپ نے بھی مالک اشتر کا نام لیا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اونٹ کے اوپر وہ سوار تھا یا لگام اس نے پکڑی ہوئی تھی. تو آج کل تو لوگ اس کو صحابی ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ تو صحابی تھا، کہتے ہیں صرف بغض علی میں اس کو صحابی سے ہم گرا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں. کیا واقعات وہ صحابی ہے؟ اصل میں اگر شیعہ کتب کا مطالعہ کریں اور جو ان کی رجال کی جو کتابیں ہیں اس میں وہ یعنی مالک اشتر کو اصحاب علی میں سے گنتا ہے، اور اصحاب علی کا معنی جو نا ہم بعض مرتبہ لے لیتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہے، یعنی کہ ان کے اپنے اکابرین نے بھی اس کو صحابی رسول نہیں مانا ہے. اصحاب علی کا مطلب علی کے ساتھی، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو بات کے اگر مثال کے طور پہ کچھ لا علم قسم کے لوگ اگر یہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک دیگر بات ہے، ورنہ تو اگر اہل سنت کی جو یعنی کہ معرفت الروات یا معرفت الاصحاب پر لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں اگر انہیں ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جاہلیت کا زمانہ تو پایا تھا مگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہیں کی، اور یہ جو ہے وہ یرموک کے اندر جو ہے شریک ہوا تھا، وہاں پہ اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی، یہ بھی روایت میں آتا ہے. بہرحال یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور اس دور میں اسلام قبول کرنا اس کا ثابت نہیں ہے. اچھا یہ جو ان سی مسلمانوں کے اندر صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، جنگ صفین، جنگ جمل وغیرہ، ان کا کیا سبب تھا؟ کس وجہ سے یہ ہوئی؟ یہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی یہ بنیادی تنازعہ تھا دونوں واقعات کے اندر نا، اور باقاعدہ یعنی فتح الباری حافظ ابن حجر کی اس کے اندر روایت موجود ہے. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا
اور میں نے جا کر جو نا ان سے کہا کہ آپ کا جو ہے وہ یعنی کہ آپ جو علی سے تنازعہ کر رہے ہیں، کیا آپ خود کو علی سے زیادہ یعنی کہ افضل سمجھتے ہیں، یا آپ اپنی خلافت کے حصول کے لیے جو ہے یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب کے اندر یہی بات کی کہ نہیں، بے شک کہ یعنی کہ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ علی مجھ سے کہیں زیادہ افضل اور خلافت کے مجھ سے کہیں زیادہ حقدار ہے، لیکن تمہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوماً شہید کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ قصاص کا حکم دیا ہے، اور میں ان کا ولی وارث ہوں، تو اس لیے میں تو صرف ان سے جو نا مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے قصاص لے دیں۔ تو کیا جب حضرت علی کی شہادت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر صلح کر لی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کیا اس کے بعد انہوں نے قصاص لیا تھا؟ اصل میں دیکھیں، معجم البلدان میں اس حوالے سے یہاں تک روایت موجود ہے کہ انہوں نے ایک ایسا قید خانہ اپنے زمانے میں بنوایا تھا کہ جس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ جتنے بھی خوارج جنہوں نے مسلمان عوام پر یا خواص کے اوپر جو حملے کیے تھے ان کو پکڑ کے ان جیلوں میں ڈالا گیا، اور ان کے اقرار جرم کے بعد جو ہے ان کو سزائیں دے دی گئی وہیں پر۔ تو یہ معجم البلدان میں روایت موجود ہے، لیکن اس میں نا ایک چیز اور ہمیں سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ جب ہم یہ بات سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے کہ بعض ان میں سے لوگ ایسے تھے، ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ جیسے ابن سبا ہے وہ جمل میں مارا گیا، مالک اشتر ہے وہ مصر میں مارا گیا، اس طرح اور بہت سارے حضرات ہیں جو جمل اور صفین میں ہی کام میں آ گئے۔ تو جب وہ لوگ زندہ ہی نہیں رہے، وہ پہلے ہی کئی لوگ مارے جا چکے تھے، تو پھر یہ کہنا ہے کہ جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان سے بدلہ لیا، یعنی یہ ایک بے وجہ بات بن جاتی ہے نا۔ جب پھر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر ہم صدیق اکبر کو خلیفہ اول مان لیں، فاروق اعظم کو ثانی، حضرت عثمان کو تیسرا، تو اہل سنت کے نزدیک متفق طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد تھے، تو پھر امیر کی اطاعت فرض ہے، ان کے خلاف بغاوت کرنا یہ جرم ہے، تو پھر کیوں سیدنا عائشہ نے جمل کے اندر ان کے خلاف بغاوت کی، کیوں سیدنا امیر معاویہ نے بغاوت کی، تو انہوں نے کیوں بغاوت کی تھی؟ صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تم ایک خلیفہ کی بیعت پر مجتمع ہو جاؤ اور پھر اس کے خلاف جو نا کوئی شخص کھڑا ہو جو مسلمانوں کی جمعیت توڑنا چاہتا ہو تو اس کو قتل کر دو۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہی نہیں کی، ان کی بغاوت کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تھوڑا اس بات کو سمجھیں کہ ایک شخص نے ابھی بیعت کی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایک اسلامی ڈھانچہ ہے یعنی کہ حکومت کا، وَامْرُوهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے تحت، کہ جو خلافت ہے وہ شورا کی باہمی مشاورت سے یعنی ہوتی ہے، جب وہ معاملہ ہی طے نہیں پایا جس کو شیعہ سنی دونوں مصادر تسلیم کرتے ہیں کہ جو حکمین کا جو معاملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکمین کو تسلیم کر کے خلافت کے انعقاد کی شرط پر راضی ہونا ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ آپ کی جو خلافت کا معاملہ ہے وہ اچانک یعنی ہوا تھا، اور اس میں یعنی دیکھیں یہ بات میں پھر وہی بات کہوں گا، یہ دو ایک علیحدہ باتیں ہیں۔ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت سب سے زیادہ مستحق خلافت ہونا، حقدار خلافت ہونا، اور یعنی کہ آپ کا خلافت کے لیے افضل ہونا، ایک ہے اس کا انعقاد، یہ دو علیحدہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی نا کہ جی آپ اچھی طریقے سے اس بات کو یعنی کہ انہوں نے کہا انی لأعلم انہ افضل منی واحق بالامر، کہ نا میں یعنی اس کی اپنے سے افضلیت کو بھی مانتا ہوں اور ان کی جو نا خلافت پہ اپنے سے زیادہ حق کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ دیکھیں وہ معاویہ بھی کہہ رہے ہیں نا، یہ ایک دیگر بات ہے کہ وہی اس کا حق رکھتے ہیں، لیکن صرف اتنا مسئلہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی مسلمانوں کو حکمران بن چکے ہیں اور فیصلہ لینے کی قوت رکھتے ہیں تو ہمیں قصاص لے دیں، ہمیں یقین آ جائے گا کہ واقعی آپ جن لوگوں کے درمیان میں آپ کی بیعت کا معاملہ ہو کر آپ کھڑے ہوئے ہیں وہ واقعی آپ کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ خلافت کے معاملے میں آپ کے ساتھ وہی سب کچھ نہیں کریں گے جو عثمان کے ساتھ کیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ تو اس حوالے سے بہت ہی وہ دیکھیں صحیح بخاری کی جو روایت ہے نا
کہ عبد الرحمن ابن ابی ملیکہ نے آ کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ معاویہ کو میں نے دیکھا وہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. ان کا صاحب انہو فقیہ، صحیح کرتے ہیں بھائی، وہ فقیہ ہیں، وہ سمجھ میں آتی ہے ہمیں بات کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض فیصلے واقعی ان کے بڑی فقاہت والے تھے. ویسے بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کبھی نہیں کیا، اور نہ ہی اپنی خلافت کے کبھی وہ مدعی ہوئے ہیں کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں یا میرا حق ہے. ایسا کبھی تھا ہی نہیں، نہ ان کی زبان سے کبھی نکلا، نہ ان کے عمل سے کبھی ایسا معلوم ہوا. اختلاف صرف تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا، تو اس اختلاف کی وجہ سے جو ہے نا وہ بیعت نہیں ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. جس طرح وضاحت کی ہے سیف اللہ بھائی نے کہ وہ کہتے تھے پہلے آپ اپنا استحقاق ثابت کریں کہ واقعتاً آپ کی اطاعت میں سارے لوگ آ چکے ہیں اور کھڑے ہو چکے ہیں، تو اگر آ چکے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ لے کے دکھائیں ان سے، تو ہم بھی آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ بیعت سے انکاری نہیں تھے. تو وہ جو بندہ بیعت سے انکاری نہ ہو اور افضلیت سے بھی انکاری نہ ہو، صرف ایک چیز کا تقاضا کر رہا ہو، تو اس کے اوپر یہ کہنا کہ وہ جو ہے نا ان کے کفر کی وجہ سے یا ان کے کسی اور غلط عمل کی وجہ سے ایسا تھا، یہ بات درست نہیں ہے. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مومن سمجھتے تھے، مسلمان سمجھتے تھے، خلیفہ کی اہل سمجھتے تھے، اور ان کو حقدار بھی سمجھتے تھے، خلافت کا سب کچھ تھا. تو یہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ خلافت میری ہے یا مجھے ملنی چاہیے، ایسا بھی نہیں تھا ان کے اندر. یہ خلافت کے استحقاق کے نتیجے میں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حجرات کے آیت نمبر 9 کے اندر ایک اصول بیان کیا ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ جب ایک گروہ جو ہے نا تم میں سے باغی ہو جائے نا تو اس سے قتال کرو، یہاں تک کہ یا تو وہ سارے مارے جائیں یا سب کے سب اللہ کے دین کی طرف آ جائیں. دیکھیں اس آیت کی روح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے قتال کیا. کیا ہمیں خوارج میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ملتا ہے کہ جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل سے استثناء دیا ہو؟ سوائے اس کے کہ بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ جو بھاگے اس کا پیچھا مت کرنا، بس یہ الفاظ ہیں. یہ نہیں کہ جس پر یعنی کہ آپ قبضہ پالو اس کو زندہ چھوڑ دینا، یہ الفاظ نہیں، بلکہ آپ نے خطبہ دیا نہروان والے واقعے میں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق قرار دیتے ہیں کہ میں نے اگر انہیں پایا تو اس طرح قتل کروں گا جسے عاد و سمود کا قتل ہوا کہ کوئی نہیں بچا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے خوارج سے قتال کیا. اچھا، خارجی باغی دونوں مترادف ہیں، بظاہر دونوں مترادف ہیں نا یہ لفظ، ٹھیک ہے نا. محدثین نے ان میں جو تفریق کی ہے وہ خوارج کی ہے، یعنی کہ انتہا پسند ہونے کی بنیاد پہ کیا، اپنے سوا کسی کو مسلمان نہ سمجھنے کی بنیاد پہ کیا. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود یعنی کہ اپنے آپ کو شرعی امیر تسلیم کرتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی تسلیم کرتے ہیں، تو قرآن کی اس آیت کی روح سے اللہ نے کیا کہا؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کرتے رہتے، صلح نہیں کرتے، مگر انہوں نے صلح کی. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ جی یہ لوگ اصلاً باغی نہیں ہیں کہ جو ہمیں گمان تھا ان کے بارے میں، ان کو بس یہ عذر لاحق ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ دمشق کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ امام باقر نے یہ بات فرمائی ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جمل یا صفین کے دن کوئی شخص جو نا وہ اتنا غلو کر رہا تھا کہ وہ اہل شام کے بارے میں نا کفر تک کے الفاظ جو نا استعمال کر رہا تھا، کہ یہ ایسی باتیں کر رہا تھا کہ جس ان کو کفر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا لا تقولوا، یہ بات نہ کہو، فإنہم زعموا ان بغینا علیہم. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے ان کے اوپر بغاوت کی ہے نا، وہ زعمنا انہم بغوا علینا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ بغاوت کی. اب بتائیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کیا گن رہا ہے؟ نعوذ باللہ. مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ وہ ایک کیفیت ایسی اضطراب کی بن گئی ہے کہ جس میں دونوں ایک دوسرے کے اجتہاد کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، بس یہ اتنی بات تھی. اس کو مشاجرات اور حق و باطل بنا کر ایک حق پہ تھا اور دوسرا باغی تھا اور دوسرا باطل تھا، اس طرح کا وہ حدیث
عمار کا جو ہے وہ ایک کو مزداق بنا دینا، یہ ایک افراتفری ہے، یہ بلکہ افراط و تفریط ہے۔ اچھا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، کسی نے یہ عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث کی بنا پر امیر معاویہ کے ساتھیوں کو اور امیر معاویہ کو باغی نہیں قرار دیا؟ کسی نے نہیں۔ حالانکہ ان کے پاس تو دلیل بھی آ چکی تھی۔ بالکل بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، تقتلو ویہا عمارو تقتلہ الفیات الباغیۃ۔ اب وہ قتل ہو چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جنازے پر موجود تھے، حسنین سارے موجود ہیں، تو انہوں نے کوئی نہیں استدلال کیا کہ لو بھائی اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق فیصلہ ہو گیا ہے اور حق اور باطل واضح ہو گیا ہے، اب یہ باغی گروہ بن گیا ہے، یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی گروہ انہوں نے مانا ہی نہیں، انہوں نے اس سے استدلال کیا ہی نہیں۔ سیدنا عمار کو شہید کس نے کیا تھا؟ یہ بھی حضرت امیر معاویہ کول پیش کیا جاتا ہے کہ ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے قتل کیا، کہتے ہیں کہ یہ علی ہمارے سامنے ان کو لے کے آئے، اس لیے ہماری تلواروں سے وہ بچ نہیں سکے۔ نہیں، وہ جس نے یہ پوچھا کہ آپ نے جو ہے معاویہ کو قتل کیا، وہ آپ نے جو ہے عمار کو قتل کیا، وہ عمار کو بطور شہید دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا عمار شہید ہو گیا، کیونکہ روایت میں ہمیں جو الفاظ ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آنے والے نے خبر دی، اور آنے والے تاریخ دمشق یا مصنف عبدالرزاق یا مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق جو نا وہ ہمیں ملتے ہیں عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ معرفت الصحابہ میں اور امام ابو احمد الحاکم رحمۃ اللہ علیہ الاسامہ والکناء کے اندر جو ہے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ تو خلافت عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ عمر بن حزم کا جی، اس حوالے سے ہیں دو قول، لیکن عرض کرنے کا مطلب ہے دوسرا قول اتنا بعید ہے کہ بعض دیگر خارجی دلائل جو ہے ثابت کرتے ہیں کہ وہ دوسرا قول جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ میرا مقصد عرض کرنے کا اس بات سے ہے کہ جو شخص یعنی کہ خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انتقال کر چکے ہیں، وہ بعد میں باقاعدہ یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ شام تک بھی چلے جاتے ہیں، اور شام جانے کے بعد وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ جا کے پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں، اور عمر شکوہ کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا وہ ان کو یہ جملہ نعوذ باللہ کہتے ہیں، مصنف عبدالرزاق کی روایت کے مطابق جو نا الفاظ یہ ہیں کہ تو اپنے ہی الفاظوں میں ڈوب جاتا ہے، اور جو باقاعدہ مسند احمد کے اندر الفاظ ہیں وہ تو اپنے پیشاب میں جو نا بہہ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ کوئی بھی بیان یعنی کوئی بھی اس سے استدلال کرنے والا وہ یہ بھی نہیں دیکھتا بعض مرتبہ کہ طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی اس کے اندر باقاعدہ روایت موجود ہے کہ عمار ایک دفعہ بیمار پڑے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے اتنے بندوبست کے ساتھ گئے کہ پہلے کبھی کسی نے جو نا نہیں دیکھا تھا ان کو۔ اب جب وہ باہر آئے تو پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ حضرت ہم نے اتنے بندوبست کے ساتھ تو آپ کو کسی کی بھی عیادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کہا کہ تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ عمار جو ہے تجھے ایک باغی جماعت جو ہے وہ شہید کرے گی؟ تو معاویہ تو پہلے سے اس حدیث کو جانتے تھے، انہیں کون آ کر یاد دلائے گا اس حدیث کے بارے میں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اور بعض حضرات جو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک اختلاف اٹھا تھا کہ آیا جی یہ جو روایت ہے وہ ثابت ہے نہیں، تو اس وقت میں جو دونوں طرف کے جو دلائل تھے ان میں ایک طرف کے دلائل دینے والے علماء کرام نے تو اس کو حدیث متواتر قرار دینے کے بعد 3 حضرات سے اس یعنی کہ جو حضرات صحابہ کرام میں اس کو روایت کرتے ہیں اس میں 3 حضرات کا مزید ذکر کیا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ام سلمہ تو زیر بحث ہے ہی نہیں نا، اور علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں حضرات تو زیر بحث ہیں، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات اہل بیت میں سے کسی نے بھی کبھی یعنی کہ اس روایت کو سنا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متون کیا ہی نہیں، کبھی نہیں کیا۔ تو یہ کیسا فہم ہے جو ہمیں حاصل ہوا اور ان حضرات کو حاصل نہیں ہوا جن کے سامنے اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی؟ اچھا، حضرت معاویہ پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی تھی تو ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ کے بعد خلافت ہمارے پاس آئے گی دوبارہ، تو انہوں نے اپنی زندگی میں پھر اپنے بیٹے یزید کو کیوں جانشین بنا دیا تھا؟ اصل میں دیکھیں، یہ روایت اگر ثابت ہے تو یہ دلیل ہے ملوکیت کی، تو پھر اس کا مطلب ملوکیت کو پروموٹ کرنے والے تو حضرات بنو ہاشم ہوئے نا، نہ کہ بنو امیہ۔ تو کیا یہ الزام لگانے والے خود بنو ہاشم پہ قبول کریں گے؟ پھر دوسری بات یہ ہے، آپ سمجھیں اس بات کو کہ بات تو وہی آ جاتی ہے نا کہ الاسناد من الدین،
کہ سند جو نا دین ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ نا دیکھنا ضروری ہے کہ بھائی یہ جو الفاظ ہیں خصائص کبریٰ کے علاوہ دنیا میں کسی اور کتاب میں سند کے ساتھ موجود ہیں کہ ہم اس کو یہ دیکھ سکتے ہوں کہ یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والا کون ہے. آپ دیکھیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فتح الباری میں اس کی شرح کرتے ہوئے نا اس روایت کی جو یعنی کہ شرط والی، اس کی شرح کرتے ہوئے نا بعض یعنی کہ شرائط کا ذکر کر رکھا ہے، اور جن میں سے خود کو صحیح جانتے ہیں نا اس اسناد ہو جید وغیرہ یہ الفاظ کہتے ہیں، لیکن جس کو خود صحیح نہیں جانتے نا اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں، بس وہ یہ محدثین نے نقل کیا تو وہ بھی نقل کر دیتا ہے. اب میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو اصل بات ہے نا وہ یہ اس کی طرف جانا چاہیے کہ بھئی آیا وہ ثابت بھی ہے یا نہیں، اور آیا وہ جو اس وقت کے تاریخی حالات و واقعات تھے وہ اس کے بھی مطابق ہو سکتا تھا یا نہیں. کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے تو حالات یہ ہیں کہ معاویہ اور ان کی جماعت باغی گروہ ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے باغیوں سے قتال کرنا ہے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتال کرنے بھی چلے گئے تھے، تو باغی سمجھ کے اگر قتال کرنے کے لیے گئے تو صلح کر کے کو پلٹایا. چھوڑیں شرط کی بات کو، پہلے تو اس سوال کا جواب. ان پہ آتا ہے ہاں یہ کہ بھائی قرآن کے خلاف چلے گئے آپ، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ہم سے زیادہ صحابہ کرام قرآن کا فہم رکھتے تھے، یا تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ہم نے ان حضرات پہ الزامات لگائے ہیں. اچھا انہوں نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کیا جلیل القدر صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چاہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حسن رضی اللہ عنہ کے لیے خاموشی ہو، اور چاہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں یزید کے حوالے سے بات کرنا، اگر ہم دیکھیں دونوں طرف سے تو ہمیں روایت یہی ملتی ہے کہ شورا کے بعض حضرات نے آ کر جو ہے نا یہ یعنی کہ یہ خواہش ظاہر کی. جیسے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آنے والوں نے آپ سے آگے پوچھا ہم آپ کے بعد حسن کی بیعت کر لیں، تو آپ نے جواب میں کہا کہ نہ تو میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں نہ میں منع کرتا ہوں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو آگے بڑھ کر نام لیا، اور اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا تھا کہ یہ میں اس لڑکے کے اندر صلاحیت دیتا ہوں، آپ اس کو جو ہے نا آگے لے کے آئیں. اور اگر آپ کہیں کہ شورا یعنی کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو وہ لوگ سمرا شورا ہے، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے میں آپ کو چند ہی دنوں میں ان کی جو ہے نا رائے سے آگاہ کر دیتا ہوں. پھر وہ سب ان حضرات کے پاس گئے جیسے تاریخ میں موجود ہے، وہ ان سب کے آراء لے کر آ گئے، اور لا کر جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیش کی تب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دہن بنا تھا. اور میرے بھائی جان میں آپ کو یہاں ایک اور بات بھی بتاؤں، یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں. اب وہ پتہ ہے یہ جو قصاص عثمان والا جو واقعہ ہوا ہے نا، اس میں بھی یہی روایت ملتی ہے ہمیں البدایہ والنہایہ کے اندر کہ جب آپ کی خون آلود قمیض اور انگلیاں لے جانے والا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام میں پہنچا ہے، تو وہ دیکھنے کے بعد آپ کوئی جذباتی نہیں ہو گئے، کوئی تلوار نہیں نکال لی، کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے سفر شروع نہیں کر دیا. آپ نے رؤسائے اہل شام کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو یعنی کہ یہ سارا واقعہ ہو گیا اور میں اس کا ولی ہوں، ٹھیک ہے، میں یعنی کہ اس کی قصاص کا حق رکھتا ہوں. اب تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو. اب تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو کا مطلب بالکل صاف ہے کہ جیسے ہی تم کہہ دو گے کہ نہیں جی ہم نہیں سمجھتے اس بات کو، تو میں گورنری سے علیحدہ ہوں گا اور جا کے اپنا معاملہ خود دیکھوں گا. میں علی کے پاس جاؤں گا، ایک یعنی کہ رعایا میں سے ایک عام فرد کی ایسے میں جا کے اپنا معاملہ دیکھوں گا. لیکن اگر تم میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پھر ظاہر ہے میں بطور گورنر اس معاملے سے نمٹوں گا، پھر میں اس حساب سے ان سے پوچھوں گا. سارے کے سارے الفاظ حضرات نے بیک وقت جو نا وہ یہ بات کہی کہ یہ ہمیں تو قصاص چاہیے، ہم تو اس بات کو تسلیم کرتے ہی نہیں. تب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کے لیے لوگ آئے تھے ان کو جو ہے نا یہ بات کہی کہ بھئی آپ کے سامنے ہے جو حضرات نے بات کی، اب آپ ان کے پاس جائیں اور ہمارا مطالبہ ان کے سامنے رکھیں. روایت میں یہاں تک الفاظ موجود ہیں کہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو وہ یہ منظر آ کے بتایا انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں نے اس کی اطاعت کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں، وہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو یہاں پر بھی میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو کسی بھی وقت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی فیصلہ وَامْرُوهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے مخالف جا کے نہیں کیا ہے، مشاورت سے کیا. لیکن مشاورت کے باوجود بھی وہ نبی نہیں تھے، جی بالکل اجتہاد تھا ان کا، بالکل بالکل تو اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. بالکل ایسا.
تو یہ جو مشاجرات صحابہ ہیں اس کے اندر ہمیں کیا موقع اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ ہی نہیں، جتنے بھی یعنی کہ دین اسلام کے مسائل ہیں، معاملات ہیں، عقائد ہیں، ان کے اندر عوام دو ہی طرف کھڑی ہے۔ وہ لوگ جو علم کا ذوق شوق رکھتے ہیں وہ سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اپنے آپ کو اس لائق بنائیں۔ اس کے بعد کسی بھی مسئلے میں، وہ مشاجرات صحابہ ہی نہیں، حتیٰ کہ قسطوں میں کاروبار والا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، اس کی کون سی صورت جائز ہے کون سی ناجائز ہے، اس کے اوپر آپ اپنے طور پہ بات نہ کریں، علماء سے رجوع کریں، علماء سے دلائل کو سیکھیں، اور اس کے بعد جو نا ان دلائل کی پیروی کریں۔ ہمارے ہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے ایک رائے اپنی قائم کر لیتے ہیں اعتقادی مسائل میں، سماجی مسائل میں، معاشرتی مسائل میں، اور ان کے خلاف علماء کی جو دلائل ہیں، ان کی باتیں، ان کے فتاوی جات ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اس کے بعد ہماری کیفیت یہ بن چکی ہوتی ہے کہ ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو رہے ہوتے ہیں بار بار، یار آپ کی سنو تو آپ بھی دلیل دے رہے ہوتے ہو، اس کی سنو تو وہ بھی دلیل دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اضطراب کی کیفیت ہمارے اندر آئی اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو علماء سے نہیں جوڑا، یعنی ہم نے اپنے آپ کو وہ یوٹیوبر سے جوڑ لیا، اور ہم نے اپنے آپ کو جو نا اس قسم کے بدعتی لوگوں سے جوڑ لیا، اس سے ہمارا نقصان ہوا۔ تو پہلا تو معاملہ یہ ہے کہ یا تو خود سیکھیں، خود سیکھ نہیں سکتے تو علماء سے یعنی کہ اپنا رابطہ رکھیں، ہر معاملے میں علماء سے پوچھیں۔ بعض مرتبہ ذہن میں اشکال آتا ہے لوگوں کے کہ جی فلاں مسئلہ میں میں نے اپنے مولوی صاحب سے، خطیب صاحب سے جا کے مسجد میں مسئلہ پوچھا، وہ جواب ہی نہیں آتا تھا ان کو، تو بس اس دن کے بعد سے میرا مولویوں پہ سے ایمان ہی اٹھ گیا۔ تو اس پر ہم سیدھی سی باتیں حضرات سے کہتے ہیں کہ بھائی کسی دن ایسا مت کر لینا کہ گلی محلے کے کلینک پہ پیٹ کے درد کی دوا لینے گئے اور اگر اثر نہیں ہوا تو اگلے دن کفن پہن کے جا کے قبر میں ہی لیٹ جاؤ کہ میرا میڈیکل سائنس سے ایمان اٹھ گیا، اب تو میں مروں گا۔ تو کسی دن ایسا مت کر لینا۔ سمجھیں اس بات کو، بعض مسائل میں، بعض معاملات کے اندر یعنی کہ علماء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شخصی انفرادیت دی ہے۔ کئی مسائل میں ہم مفتی صاحب سے فتوے کا سوال کرتے ہیں، بہت سے دین کے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں ہم باقاعدہ یعنی مفتی صاحب سے مسئلے کو پوچھتے ہیں، باقاعدہ وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، مفتی صاحب اس کے دلائل بتاتے ہیں، محدثین کا اقوال بتاتے ہیں، تابعین تبع تابعین کے فتاوی جات بتاتے ہیں، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم دلیل سے آگاہ نہیں ہوتے، ہمیں دلائل کا یعنی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے، اگر ہمارے پاس اس صورت کے حل کے لیے وقت نہیں ہے، جیسے عموماً ہم بہانہ بنا دیتے ہیں وقت نہیں، تو پھر سیدھا سا حل ہے جو ہمیشہ سے ہمارے بزرگ کہتے آئے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، بالکل زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ صحابہ میں سے ادنا، اعلیٰ سے اعلیٰ کے لیے ایک لفظ ایسا نہیں بولنا چاہیے جو سوء ادبی کا باعث ہو، کیونکہ یقین رکھ لیں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے جو لقب، جو خطاب استعمال کیا جائے گا وہ استعمال کرنے والے پر پلٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، صحیح نا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے اوپر پلٹا دیا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں نے کسی صحابی کے لیے لالچی، حاسد، غاصب کوئی لفظ بھی استعمال کیا، میں اس دنیا سے اسی حیثیت سے جاؤں گا، تو مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ عوام الناس کو تو 100% اس میں نا سکوت اختیار کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ نے ان کو جنتی قرار دے دیا، ان کے معاف کرنے کا قرآن میں اعلان کر دیا، ان پر اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ نازل کر دی ان کے لیے۔ تو ان کا جو بھی ان سے ہوا، کوئی اجتہادی خطا ہوئی، سب کچھ معاف ہو گئی۔ ویسے بھی وہ معافی نہ بھی مانگتے تو اجتہادی خطا تو ویسے ہی معاف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، مجتہد جب خطا کر لیتا ہے تو ایک اجر اس کو پھر بھی مل جاتا ہے۔ تو وہ تو معجور ہیں، ان کو اجر ملا ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر، نہ وہ خلافت کے حریص تھے، نہ وہ دنیا کے طالب تھے، نہ ان کو دنیا کی کسی مفاد سے غرض تھا، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں
الہی کلماتullah کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے، نبی کے پیغام کو ایک ایک فرد تک پہنچانے کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا۔ انہوں نے کسی شے کی پرواہ نہیں کی، دنیا کی ہر دشمنی قبول کر لی، لیکن وہ اس مشن سے جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو جنہوں نے سارا کچھ اپنا ساری زندگیاں اس کے لیے وقف کر دی، اب ہم ان کی شخصیات کو جو ہے نا وہ ریسرچ کے نام پر، تحقیق کے نام پر لائیں اور ان پر بحث کریں، یہ عوام الناس کو تو زیب ہی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، چند لوگ جو جن کو علم کی گہرائی کے اندر جو اترنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، جا کر وہ سیکھیں، وہ دیکھیں، وہ نتیجے تک پہنچیں، لیکن عوام الناس کا تو کام ہی نہیں ہے یہ۔ عوام الناس کو چاہیے وہ پہلے اپنے عقیدے درست کریں، اپنے اعمال درست کریں، اپنے عبادات درست کریں، اپنے اخلاقیات درست کریں، وہ یہ دیکھیں کہ میری دنیا کس طرح بہتر ہو سکتی ہے، میری آخرت کس طرح بچ سکتی ہے، اس کو اس کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کمیوں کوتاہیوں کو ڈھونڈ کر نکالیں تحقیق کے نام پر اور اس کو عوام الناس کے اندر پھیلاتے چلے جائیں۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ حقیقت میں اسلام دشمنی کا عمل ہے، صاف اسلام دشمنی ہے یہ، کیونکہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے نا، وہ اس کے سب سے پہلے راوی صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر صحابہ کو بیچ میں سے نکال دو تو اسلام ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتا، رہتا ہی نہیں اسلام۔ تو یہ صحابہ پر تان کرنا، ان کی عدالت پر بحث کرنا، ان کی کمیوں کوتاہیوں کو اچھال کر لوگوں کی نظروں میں ان کا وقار، ان کی عزت، ان کی شان کم کرنا، ان کے متعلق بد اعتمادی عوام الناس کے اندر پیدا کرنا، یہ حقیقت میں لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا راستہ ہے۔ لوگ اس سے اسلام سے دور ہوں گے، اسلام سے متنفر ہو گے۔ باتیں کر کے ان کی تنقید تو کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اپنا ایمان ہم خراب کرنے کے کر دیں گے اسے۔ امام عامر بن شراحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے ایک شاگرد کو نا سمجھا رہے نا تفصیلاً، اس میں وہ یہ بتا رہے کہ رافضیوں اور یہودیوں کے درمیان جو ہے نا قدر مشترک کیا کیا چیزیں ہیں جس سے پتہ لگتا ہے ان حضرات کا۔ تو یہ بتاتے نا الموضوعات ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا آپ مقدمے میں دیکھیں گے، آپ کو روایت مل جائے گی صحیح سند کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم یہودیوں سے سوال کرو گے نا تمہاری ملت کے سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں، تو وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ۔ حالانکہ آپ قرآن دیکھ لیں کہ جن کو بنی اسرائیل اور خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ ان کا کیا نقشہ کھینچ کے ہمارے سامنے دیتی ہے کہ کیا کیا معاملات انہوں نے نہیں کیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کہ تم نصارہ سے پوچھو گے کہ تمہاری ملت کے سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں، وہ کہیں گے حواری عیسیٰ۔ حالانکہ جو موجودہ انجیل حواری عیسیٰ کا جو کردار ہمیں بتاتی ہے، قرآن تو ان سے سکوت کرتا ہے نا، قال الحواریون نحن انصار اللہ پر قرآن خاموش آتا ہے، لیکن انجیل نے بتایا نا کہ انہوں نے کیا کیا معاملات کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر اس میں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، ٹھیک ہے۔ تو مقصد عرض کرنے کا میرا یہ ہے کہ اس کے باوجود آج نصارہ کہتے ہیں وہ ملت کے ہمارے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ پھر وہ امام شابی کہتے ہیں اب تم روافض سے پوچھو کہ تمہاری ملت کے سب سے بدترین لوگ کون سے ہیں، تو وہ جواب کے اندر کہیں گے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے امام شابی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے استغفار کا حکم دیا تھا، یہ ان کے اوپر تنقیص کے معاملات کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں غور طلب بات ہے کہ انہوں نے کیا نتیجہ نکال کر دیا، اور نتیجہ یہ نکال کے دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نقص بیان کرنے کی جو بدنصیبی ہے وہ پوری کائنات کے اندر اگر کسی مخلوق کو ملی ہے تو روافض کو ملی ہے۔ یہ بدنصیبی، یہ آج تک گمراہ سے گمراہ مذاہب اور یعنی انتہا درجے کے گھٹیا بدعتیوں کے اندر بھی نہیں آئی یہ بات کہ وہ کبھی اپنے بزرگوں کے بارے میں زبان درازیاں کریں۔ یہ روافض میں ہی، اور روافض سے ہمارے اندر وہ جو طبقہ یعنی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جس کے بارے میں جانا کہ جس نے خود کو سوشل میڈیا سے جوڑا، علماء سے دور کیا، علم سے دور کیا، اور پھر وہ چند ویڈیوز دیکھ کے خود کو مجتہد بن جانا، چند چیزیں سیکھ کے خود کو عالم فاضل سمجھنے لگ جانا،
اس نے اتنا نقصان پہنچایا کہ آج وہ بد نصیبی ہے روافظ والی، وہ ہمارے اندر بھی آہستہ آہستہ سرایت کرتی جا رہی ہے، اور ہم جو نا امت کے مقدس ترین ہستیوں کے اوپر جو نا یعنی کہ زبان تان دراز یعنی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے بہت زیادہ۔ وہ جو مفتی صاحب نے ابھی بات کی کہ سب سے خطرناک بات جو ہے وہ یہ کہ کل کو آپ نے ان کی ذوات کو مشکوک کر دیا، سامنے سے کسی نے اگلا اعتراض آپ کے سامنے رکھ دینا ہے کہ اب ذرا یہ بتاؤ کہ جو حضرات مناصب کے معاملات میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ سکتے ہیں، کیا بعید ہے کہ جو دین انہوں نے تمہیں دیا اس میں تحریفات نہ کر دیوں۔ یہی وجہ ہے روافظ کا وہ طبقہ جو اپنے عقائد و نظریات میں جری ہے، وہ کھلے عام آج بھی سوشل میڈیا پہ امریکہ سے بیٹھ کر وہ آدمی بتا رہا ہوتا ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں، میں نام نہیں لے رہا اس کا، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے اور ہم اس کے دلائل پر مناظرہ کرنے تک کو تیار ہیں۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا، یہ کوئی کتابوں کی بات تو نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے نہیں جی وہ قدیم ان کے اکابرین کا عقیدہ وہ جدید تو اس کا رد کرتے ہیں، وہ یہاں بیٹھ کر مناظروں کے چیلنج دے رہا ہے۔ کیونکہ منطقی طور پہ نتیجہ یہ نکلتا ہے، جب آپ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ عقیدہ بنا لیں گے کہ جی وہ حضرات جو ہے وہ ہماری طرح کوئی یعنی کہ مجرم قسم کے کوئی دنیا دار قسم کے لوگ تھے، تو پھر یہ جو الہامی تعلیمات جو انہی کے ہاتھوں اللہ نے محفوظ کروائی ہیں، پھر ان کا کیا اعتبار رہ جائے گا؟ اور یہی وجہ دیکھو ان کا وہ دوسرا عقیدہ بن گیا، خود بخود بنا، یہ ایک منطقی نتیجہ ہے۔ یہ ہے سارا معاملہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ جو ہماری پاک باز ہستیاں ہیں جن کے ذریعے دین شریعت ہم تک پہنچی، ان پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو بے بنیاد اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، اہل سنت والجماعت ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا اور اپنی اصلاح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا، اس موضوع پر بات کرنا اور اس مسئلے کو اجاگر کرنا، اس کی حقیقت کو کھول کر بیان کرنا یہ قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سنا اور آپ نے سنا دیکھا، اس کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔